بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو شرمگاہ سے جو خون آتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک حیض، دوسرا نفاس اور تیسرا استحاضہ۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو ہر مہینے آگے کی راہ سے بغیر بیماری کے جو معمول کا خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض کی مدت کے اندر سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیالہ، سیاہ، جس رنگ کا خون آئے سب حیض ہے، جب تک گدی بالکل سفید نہ دکھائی دے، اور جب بالکل سفید دکھائی دے جیسے کہ رکھی گئی تھی تو اب عورت حیض سے پاک ہو گئی۔ حیض کے شرائط کیا ہیں؟ حیض کا خون چند باتوں پر موقوف ہے۔ پہلی بات، 9 برس سے پہلے حیض بالکل نہیں آتا، اس لیے 9 برس سے چھوٹی لڑکی کو جو خون آئے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور 55 برس کے بعد عام طور پر جو عادت ہے وہ یہی ہے کہ حیض نہیں آتا، لیکن آنا ممکن ہے، اس لیے اگر 55 برس کے بعد خون نکلے تو اگر خون خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، اور اگر زرد یا سبز یا خاکی رنگ ہو تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ البتہ اگر عورت کو اس عمر سے پہلے بھی زرد یا خاکی رنگ آتا ہو تو 55 برس کے بعد یہ رنگ حیض سمجھے جائیں گے۔ اور دوسرا، حیض کی مدت۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات۔ کسی کو 3 دن 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، اور اگر 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا ہے تو جتنے دن 10 دن سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ اگر 3 دن اور 3 رات سے ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں ہے، جیسے جمعہ کو سورج نکلتے وقت خون آیا اور پیر کے دن سورج نکلنے سے ذرا پہلے بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ تیسرا، طہارت کی کامل مدت اس سے پہلے گزر چکی ہو۔ 2 حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی مدت کم سے کم 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، سو اگر کسی وجہ سے کسی عورت کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک خون نہ آئے گا پاک رہے گی۔ اگر کسی کو 3 دن 3 رات خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 3 دن 3 رات خون آیا تو 3 دن پہلے کے اور 3 دن یہ جو 15 دن کے بعد کے ہیں حیض کے ہیں، اور بیچ میں 15 دن پاکی کا زمانہ ہے۔ حیض کب سے شروع سمجھا جائے گا؟ جب خون سوراخ سے باہر کی طرف کھال میں نکل آئے تب سے حیض شروع ہوتا ہے۔ اس کھال سے باہر چاہے نکلے یا نہ نکلے اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ مسئلہ، اگر کوئی عورت سوراخ کے اندر روئی وغیرہ رکھ لے جس سے خون باہر نہ نکلنے پائے تو جب تک خون سوراخ کے اندر ہی اندر ہے اور باہر والی روئی پر خون کا دھبا نہ آئے تب تک حیض کا حکم نہ لگائیں گے۔ جب خون کا دھبا باہر والی کھال میں آ جائے یا روئی وغیرہ کھینچ کر باہر نکال لے تب سے حیض کا حساب ہوگا۔ مسئلہ، پاک عورت نے رات کو فرج میں گدی رکھ لی، جب صبح ہوئی تو اس پر خون کا دھبا دیکھا تو جس وقت سے دھبا دیکھا اسی وقت سے حیض کا حکم لگائیں گے۔ حیض کی عادت کے متعلق مسائل۔ مسئلہ، کسی کو ہمیشہ 3 یا 4 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے میں زیادہ آ گیا لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آیا تو وہ سب حیض ہے، اور اگر 10 دن سے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے ہیں اتنا تو حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ہمیشہ 3 دن حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینہ میں 9 دن یا 10 دن رات خون آیا تو یہ سب حیض ہے، اور اگر 10 دن رات سے ایک لمحہ بھی زیادہ خون آئے تو وہی 3 دن حیض کے ہیں اور باقی دنوں کا سب استحاضہ ہے۔
مسئلہ: ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 4 دن خون آتا ہے، کبھی 7 دن، اسی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، تو یہ سب حیض ہے۔ ایسی عورت کو اگر کبھی 10 دن 10 رات سے زیادہ خون آئے تو دیکھو اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے ہی دن حیض کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔ مسئلہ: کسی کو ہمیشہ 4 دن حیض آتا تھا، پھر ایک مہینے میں 5 دن خون آیا، اس کے بعد دوسرے مہینے میں 12 دن خون آیا، تو اس 12 دن میں 5 دن حیض کے ہیں اور 7 دن استحاضہ کے ہیں، اور پہلی عادت کا اعتبار نہ کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی ہے اور 5 دن کی عادت ہو گئی۔ اس صورت میں 10 دن خون بند ہونے کا انتظار کرے۔ اب چونکہ 10 دن کے بعد خون بند نہیں ہوا تو 5 دن کی نماز قضا پڑے اور ان 10 دنوں کے بعد نہائے اور نماز ادا کرے۔ مسئلہ: کسی لڑکی نے پہل خون دیکھا تو اگر 10 دن یا اس سے کچھ کم آئے تو سب حیض ہے، اور جو 10 دن سے زیادہ آئے تو پورے 10 دن حیض ہے، اور جتنا زیادہ ہو وہ سب استحاضہ ہے۔ مسئلہ: کسی نے پہل خون دیکھا اور وہ کسی طرح بند نہیں ہوا، کئی مہینے تک برابر آتا رہا، تو جس دن خون آیا اس دن سے لے کر 10 دن رات حیض ہے، اس کے بعد 20 دن استحاضہ ہے، اسی طرح برابر 10 دن حیض اور 20 دن استحاضہ سمجھا جائے گا۔